بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 7 بھائی تھے اور ساتوں کوئی نوکری نہ کرتے تھے، بس ان کے پاس ایک پالکی تھی جس پر وہ گاؤں کی ہر دلہن کو رخصت کرتے تھے۔ گاؤں والے خاص طور پر بھائیوں سے اس پالکی کی بکنگ کروانے آتے، جن کے بھائی ڈھیر سارے پیسے لیتے تھے، کیونکہ جو دلہن اس پالکی کے بغیر رخصت ہوتی تھی وہ ساری عمر بانجھ رہتی تھی، جبکہ پالکی میں بیٹھنے والی دلہن بہت جلد حاملہ ہو جاتی اور 7 بیٹے جنتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری سہیلی کی شادی ہوئی تو چپکے سے میں اس پالکی میں دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اس وقت پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب اچانک میرا نام زہرا ہے، میں 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرے بھائی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی فرمائش کی ہو اور میرے بھائیوں نے میری وہ فرمائش پوری نہ کی ہو۔ جب میرے والدین زندہ تھے تب بھی میرے بھائی میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر اب جب سے ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے گھر کی بڑی کا عہدہ دے دیا ہے۔ حالانکہ مجھ سے بڑی خالہ بھی گھر میں موجود ہیں، میری والدہ کی سگی بہن ہیں، جنہوں نے ہم بہن بھائیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا، لیکن پھر بھی گھر کا ہر فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا جاتا۔ میں نے اپنے سب سے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ اب شادی کر لیں، میرا بہت دل کرتا ہے کہ کوئی میری بھی بھابھی ہو۔ اجمل بھائی مسکرا کر بولے، سب سے پہلے ہم تمہاری شادی کریں گے، اس کے بعد ہی اپنے متعلق سوچیں گے۔ میں ان کی اس بات پر چڑ گئی اور بولی، نہیں نہیں اجمل بھائی، سب کی شادیاں عمر کی ترتیب سے ہی ہوں گی۔ میرے بھائی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولے، زہرا مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی کیسی ہوگی، وہ تمہارا خیال بھی رکھ پائے گی یا نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، انسان تو خیر انسان ہی ہوتا ہے اور خطا کا پتلا ہے۔ کل کلا کو اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے خلاف کرنے کی کوشش کی اور میں ہو گیا تو قیامت کے روز اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے سب سے پہلے تمہاری ہی شادی کی جائے گی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ اجمل بھائی نے رشتہ کرانے والی عورتوں سے میری شادی کے متعلق کہہ رکھا تھا، اب ہر روز کوئی نہ کوئی عورت میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جاتی تھی، مگر میرے بھائیوں کو کوئی بھی لڑکا میرا شایان شان نہیں لگتا تھا۔ آخر کار ایک رشتہ کرانے والی آنٹی میرے لیے شہر سے رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، بینک میں ملازمت کرتا تھا، اس لیے میرے بھائیوں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے ایک پیارے سے دن میری علی سے منگنی ہو گئی۔ منگنی کی رسم کے بعد اس کی بہن نے اپنے بھائی کا نمبر چپکے سے مجھے تھما دیا۔ میں وہ نمبر دیکھ کر جھنک گئی۔ عجیب سے احساس کے تحت میرا دل ڈوب کر ابھر آیا تھا۔ منگنی کی تقریب ختم ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ میرے بھائی بھی اب آرام کی نیت سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، مگر میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے عجیب سی بے قراری لگی ہوئی تھی، میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ علی سے بات کروں یا نہ کروں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی کہ مجھے اپنے منگیتر سے بات کر لینی چاہیے، اس لیے میں نے علی کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے بات کرنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ چھت پر میرے بھائیوں کی کراماتی پالکی پڑی ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ہی کچھ موجود ہے۔ میں جلدی سے اس پالکی کی طرف ابھی بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس پالکی سے نکل کر کوئی چیز مجھ پر جھپٹ پڑی۔ مجھے بلی کی طرح کی کوئی چیز لگی اور میں پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ میں اتنی حواس باختہ تھی کہ دیکھ ہی نہ پائی کہ پالکی سے کیا چیز نکلی ہے۔ اچانک مجھے دیوار کودنے کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ کر آ گئی۔
میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ بے خبر سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری حالت زہرا بہتر ہوئی تو میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، اس پر علی کی کال ملی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے فون کان سے لگایا اور سرگوشی کی کہ انداز میں ہیلو کہا۔ علی کی متفکر آواز سنائی دی۔ وہ بولا، کیا بات ہے زہرا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم چیخی کیوں تھی؟ رات کے 12 بج چکے ہیں، کیا تمہارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے؟ علی ایک ہی سانس میں مجھ سے کئی سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی یہ فکر اچھی لگی تھی۔ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دراصل بھائی کی پالکی سے بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ علی میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، واہ کیا بات ہے میری منگیتر کی، جو ایک بلی سے ڈرتی ہے۔ پھر وہ ذرا سنبھل کر بولا، تمہارے بھائی کی پالکی وہ کہاں سے آئی؟ میں علی کی سوال پر پریشان ہو گئی، اس لیے کچھ نہ بولی۔ رات بہت ہو گئی تھی، ہم صبح بات کریں گے، اتنا کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ ساری رات میرے کانوں میں علی کی آواز گونجتی رہی۔ میں نیند میں بھی اس سے ہی باتیں کرتی رہی تھی۔ صبح خالہ نے مجھے بڑی مشکل سے کالج کے لیے جگایا۔ جب میں سو کر اٹھی تو میں کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ خالہ کہنے لگی، زہرا آج تم کالج مت جاؤ، تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں جھٹ سے بولی، نہیں خالہ، میں چھٹی نہیں کر سکتی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے ناشتہ چھوڑا اور جلدی سے کالج کا یونیفارم پہن کر تیار ہو گئی۔ اتنے میں وین آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر وین میں جا بیٹھی، جبکہ میری خالہ پیچھے سے مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ دراصل میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں ترقی پذیر ہے، یہاں بہت سی سہولتیں بھی ہیں، لیکن تعلیم کے لیے ہمیں گاؤں سے ملحقہ چھوٹے سے قصبے میں جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں نے میرے لیے وین کا بندوبست کیا ہوا تھا، جو مجھے میرے دروازے سے لے کر جاتی اور دروازے پر ہی چھوڑ کر جاتی تھی۔ آج مجھے کالج جانے کی اتنی جلدی نہیں تھی۔ اصل میں اپنی سہیلی شبنم سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اس سے رات والے واقعے کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ شبنم ہی وہ واحد لڑکی تھی جس سے میں اپنے دل کی تمام باتیں کر لیا کرتی تھی۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میں نے کل شب علی سے فون پر بات کی۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے پورا واقعہ سنا ڈالا اور بولی، نہ جانے علی میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ شبنم نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں زہرا، اس وقت پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ علی تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، بلکہ اصل پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ کل شب پالکی سے کیا نکلا تھا۔ میں چپ چاپ شبنم کی باتیں سنتی رہی۔ وہ بولی، زہرا تم جانتی ہو نا، ہمارے بھائی پچھلے 10 برسوں سے وہ پالکی چلا رہے ہیں۔ اس پالکی میں جو بھی لڑکی شادی کے لیے رخصت ہوتی ہے، اس کے ہاں سارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، مگر جو لڑکی کسی اور پالکی میں بیٹھ کر رخصت ہوتی ہے، وہ ساری زندگی اولاد کی خاطر ترستی رہتی ہے۔ سب گاؤں والے اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ آخر اس پالکی میں ایسا کیا ہے۔ میں شبنم کی بات سن کر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور بولی، شبنم تم جانتی ہو نا وہ پالکی کراماتی ہے، پھر تم اور گاؤں والے اس راز کو جاننے والے کون ہوتے ہو؟ میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے شبنم کی بات اچھی نہیں لگی تھی، بلکہ اصل میں تو بات اس طرح کی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے آج تک یہی سوچا تھا کہ اس پالکی سے اولاد اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ کراماتی ہے، مگر آج شبنم نے کہہ دیا تھا کہ نہ جانے کیا راز ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ کیا سچ میں اس پالکی میں کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ کیا کل رات میں اپنے بھائیوں کے راز تک پہنچ چکی تھی؟ یہ باتیں سوچ کر میرا برا حال ہو گیا۔ چھٹی کے وقت شبنم میرے پاس آئی اور ہاتھ چھوڑ کر بولی، یہ لو زہرا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط بات کر دی، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، پلیز تم اپنا مزاج ٹھیک کر لو۔ میں شبنم کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی۔ میں گھر آئی تو خالہ کچن میں موجود تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، زہرا منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے کچن میں آ جاؤ، کھانا لگ چکا ہے۔ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، اس لیے جلدی سے لباس تبدیل کر کے کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں بیٹھ کر خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ میں بولی، خالہ ہمارے گاؤں میں اور بھی تو بہت سی پالکیاں ہیں،
جو بہت سستے داموں دلہن کو رخصت کروا کر اس کے گھر تک چھوڑ آتی ہیں، مگر پھر بھی ہماری پالکی کو کیوں لوگ چنتے ہیں؟ ہماری پالکی مہنگی بھی تو بہت ہے۔ خالہ مسکرا کر بولی، کیونکہ تمہارے بھائیوں کی پالکی بختاور ہے، جو بھی اس پر سوار ہوتا ہے اس کو 7 بیٹے عطا کرتی ہے، مگر جو اس سے منہ موڑ کر کسی اور پالکی کو ترجیح دیتا ہے تو وہ پھر اس ساری عمر اولاد کو ترستا ہے۔ میں بولی، خالہ ہماری پالکی کے پاس یہ کرامت کہاں سے آئی؟ میرا سوال سن کر خالہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں، جیسے وہ میرے سوال سے ناخوش ہوئی ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہتی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، بیٹی بات کی کھال مت ادھیڑ دیا کرو، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں کمرے میں آ گئی، دراز سے موبائل نکال کر دیکھا تو اس پر علی کی بہت سی کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے مسکرا کر موبائل ایک جانب رکھ دیا۔ اگلے دن میں جب کالج گئی تو شبنم مجھ سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ جانے کیا بات ہے۔ میں جلدی سے بولی، شبنم کیا بات ہے؟ میرا دل بیٹھا چلا جا رہا ہے۔ وہ بولی، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ میں شبنم کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ ابھی تو اس کی شادی کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ میں بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شبنم روتے ہوئے بولی، میری خوشیوں کی قاتل میری خود کی پھپھو ہیں، انہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آیا جو اپنے بدمزاج اور اکھڑ سے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئیں۔ میں بولی، شبنم تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ شبنم نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، نہیں میں خوش نہیں ہوں۔ میں شبنم کے لیے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ میں نے گھر جا کر بھی یہ بات خالہ کو بتائی تھی۔ خالہ جانتی تھی کہ بھری دنیا میں میری ایک ہی دوست شبنم ہے۔ میں ان سے اکثر اپنی سہیلی کے متعلق باتیں کیا کرتی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ بھی متفکر ہو گئی۔ کہنے لگی، والدین کو یوں اپنے بچوں سے پوچھے بغیر رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب شبنم ہر وقت اداس رہتی، میں اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی مگر اس کے مزاج پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن شبنم جب کالج آئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولی، زہرا میری پھپھو کا بیٹا عادل اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی اور بولی، اچھا یہ انکشاف تم پر کیسے ہوا؟ شبنم بولی، کل شام عادل میرے لیے پھول لایا تھا، اس سے میری بات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ یہ تو کسی اور کی محبت کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں عادل کی چاہت کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ میں تو شبنم کی بات سن کر چونک گئی۔ میں بولی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کسی سے محبت کرتی تھی مگر تم نے آج تک مجھ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شبنم مسکرا کر بولی، میں انتظار کر رہی تھی کہ میں تم سے یہ بات صحیح وقت آنے پر کروں گی، صحیح وقت آیا ہی نہیں، دیکھو اب میں عادل کی امانت ہوں۔ میں بولی، شبنم مجھے بتاؤ عادل سے پہلے تم کس کو چاہتی تھی؟ وہ سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، گزرے وقت کی بات کر کے مجھے دکھی مت کرو، بس چھوڑو جو ہو گیا۔ پھر وہ بولی، زہرا تمہیں یاد ہے نا میں نے تم سے اکثر کہا تھا مجھے اس بات کا تجسس ہے کہ نہ جانے تمہارے بھائیوں کی پالکی میں ایسا کیا ہے جو اس میں بیٹھے 7 بیٹے عطا ہو جاتے ہیں۔ میں بولی، ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ تم یہ بات کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے ہاتھ وہ راز لگ گیا ہے کیا؟ وہ بولی، ابھی تو نہیں لیکن مگر چند دن بعد میری شادی ہو جائے گی تو میں اس راز تک پہنچ جاؤں گی۔ میں منہ بنا کر، شبنم مجھے پالکی اس کا تجسس ہے کہ نہ جانے میرے بھائیوں کی پالکی میں ایسا کیا ہے کہ جو بھی اس میں بیٹھے اس کو 7 بیٹے عطا ہو جاتے ہیں۔ میں بولی، ہاں ہاں مجھے یاد ہے جب اس پالکی میں سے کسی چیز نے نکل کر مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر راز سے پردہ اٹھ جائے۔ شبنم بولی، اگر ایسی بات ہے تو چلو، جس دن میں رخصت ہونے لگوں گی تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جانا اور ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں جھٹ سے شبنم کو گلے لگا لیا۔ اس نے سچ میں دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد شبنم کی شادی تھی۔ اب اس نے کالج آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بھی چند روز کی چھٹی لے لی تاکہ شادی کی تیاری کر سکوں۔ میں نے ہر چیز میں شبنم کی مدد کروائی۔ مہندی کی شب شبنم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گئی۔ اس نے اندر سے کنڈی لگائی۔ وہ بولی، زہرا کیا تم سچ میں پالکی کا راز جاننا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو وہ بولی، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم میری بات غور سے سنو۔ وہ بولی، پالکی میں جب ہم بیٹھ جائیں گے
تو تم پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوگا، مگر تم نے چپ رہنا ہے۔ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز بڑی گہری نگاہ سے رکھنی ہے، مگر چپ رہنا، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، جیسے وہ کہے گی ویسا ہی کروں گی۔ یوں میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے رہ رہ کر شبنم کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بھائیوں کی پالکی کے متعلق کیا جانتی تھی جو مجھے بار بار خبردار کر رہی تھی۔ میں صبح اٹھی، میں نے خالہ کو بتایا آج میری سہیلی کی بارات ہے، میں گھر دیر سے آؤں گی۔ میں شبنم کے گھر پہنچی تو اس نے میرے کان میں کہا، یہ بات میرے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ تم میرے ساتھ رخصت ہو رہی ہو۔ میں اس کی اس بات پر بھی متفق ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات کا شور سنائی دینے لگا۔ شبنم نے سرخ دوپٹہ میرے سر پر بھی اوڑھ دیا۔ سب سے پہلے نظر بچا کر میں جا کر پالکی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شبنم بھی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لب ہی کھولے تھے کہ اس نے فوراً میرے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموشی کا اشارہ کیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پالکی چلتی گئی۔ اچانک شبنم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پالکی رکنے لگی تو اس نے میرے کان میں کہا، چپ رہنا۔ اتنا کہہ کر اس نے پالکی سے چھلانگ لگا دی، جبکہ میرے ساتوں بھائی جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے جلدی سے پالکی کی جانب بڑھے۔ میں نے گھونگھٹ چہرے پر مزید جھکا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور واپس جا کر پالکی اٹھانے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری پالکی رک گئی۔ مجھ سے بڑا 7ویں نمبر کا بھائی فیاض میرے پاس آیا اور بولا، شبنم جلدی جلدی سے اس پالکی سے نکلو، میں نے بھائیوں کو چکمہ دے دیا ہے۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، شبنم مجھے زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، نہیں تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو دنیا دیکھے گی۔ میں چپ کر کے اٹھی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی نہ جانے کس طرف رواں دواں تھی۔ میں نے سوچا جب میں شبنم کے سسرال پہنچوں گی تو ان سے ملوں گی۔ بھائی مجھے ایک گھر کے پاس لے گیا جہاں نہ تو شادیانے تھے اور نہ ہی بارات کا ماحول تھا۔ میں بہت سہم گئی۔ بھائی بولا، شبنم گاڑی سے نکلو۔ میں نکل آئی۔ شبنم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چپ چاپ ساری کارروائی دیکھوں گی، اس لیے میں چپ تھی۔ بھائی نے میرا ہاتھ ایک عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ بھائی دروازے سے ہی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے میرے گھونگھٹ کو پلٹ دیا۔ اس نے میرا منہ ہاتھ سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ بولی، شکل تو تیری کافی اچھی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارا اچھا معاوضہ مل جائے گا۔ میں اس عورت کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بولی، تم کون ہو؟ وہ ہنس کر بولی، میں تیری مالکن ہوں، میں نے تجھے 20 لاکھ میں خرید لیا ہے، اب تجھے آگے بیچ کر منافع کماؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا پھر میری سہیلی نے؟ میری سہیلی شبنم ہر چیز سے واقف تھی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک موٹا سا مرد داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، بولا، واہ، آج تو مجھے ایک بہت اچھی لڑکی مل گئی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو پکار کر دعائیں کرنے لگی۔ میں بولی، اللہ مجھے بچا لے۔ وہ مرد قدم قدم چلتا میری جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ میرا بھائی فیاض جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی میرے باقی 6 بھائی تھے۔ میں اٹھ کر فیاض کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ بھی بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ فیاض مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور بولا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میدان خالی ہے۔ میں تھی اور 7 بھائی تھے۔ میں بولی، بھائی اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے بتاؤ، کیا آپ لوگ آج میری دوست شبنم کو بیچنے والے تھے؟ یہ پالکی کیا ہے؟ یہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ میرا سب سے بڑا بھائی آگے بڑھا اور بولا، زہرا جب ابو کی وفات ہوئی تو میں ابھی چھوٹا تھا، مجھے اتنی ہوش نہیں تھی کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، کچھ تم میری ذمہ داری تھے، میں بہت پریشان تھا، تب مجھے ابو کے ایک دوست نے مشورہ دیا میں پالکی بنا لوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تمام دلہنیں پالکی میں ہی رخصت ہوتی تھی۔ میں نے پالکی بنا لی، مگر میری پالکی میں کوئی دلہن رخصت نہ ہوتی تھی۔ ایک عورت نے بہت کم داموں میں میری پالکی کی بکنگ کروائی۔
جب اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ ہماری خالہ نے گھر گھر جا کر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ہماری پالکی کراماتی ہے، جو بھی اس میں رخصت ہو کر جاتی ہے اس کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر خالہ نے مجھے ایک استاد کا بتایا اور کہنے لگی کہ وہاں جا کر جادو سیکھ لو۔ اس آدمی نے مجھے طلاق کرانے کا جادو سکھا دیا۔ اب جو لڑکی ہماری پالکی میں بیٹھ کر رخصت نہیں ہوتی، میں اس پر کالا جادو کر دیتا اور اسے طلاق ہو جاتی۔ یوں میں نے بہت سی لڑکیوں کے گھر اجاڑ دیے۔ فیاض بولا، خالہ کی شادی شبنم کے ماموں کے ساتھ ہوئی تھی، مگر دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ خالہ عمر بھر مجھے یہ سبق دیتی رہی کہ میں ان کا بدلہ لینا ہے، اس لیے جب میں جوان ہوا تو میں نے شبنم کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میری یہ خواہش تھی کہ شادی کی رات اسے آگے بیچ دوں گا۔ جب خالہ پالکی اس کے سسرال جائے گی تو میری خالہ کا انتقام پورا ہو جائے گا، مگر جب ہم نے پالکی اس کے سسرال کے دروازے پر اتاری تو اس میں سے شبنم نکل آئی۔ تب میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی کہ اگر شبنم یہاں ہے تو پھر میں کسے بیچ آیا ہوں۔ ہم جب یہاں آئے تو تم یہاں پر تھی۔ میں اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر روتی رہی۔ میں بولی، بھائی، میں تو سمجھی تھی کہ پالکی میں کوئی چیز ہے، اس نے مجھ پر ایک دن جھپٹا مارا تھا۔ بھائی بولے، وہ کوئی چور چکا ہوگا جو پالکی چرانے آیا ہوگا۔ میرے بھائی میرا مان تھے، میری محبت آج میری نظروں میں گرا چکے تھے۔ میرا رونے لگی اور بولی، بھائی مجھے آپ کے ساتھ گھر نہیں جانا، مجھے آپ لوگوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے، مجھے خالہ سے نفرت ہو رہی تھی، آج آپ کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو جانی تھی۔ میرے ساتوں بھائی میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگ گئے۔ میں بولی، بھائی میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تب میرے بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر اپنی پالکی توڑ ڈالی۔ وہ بولے، برائی کا خاتمہ کر دیا ہے، میں نے اب تو مجھے معاف کر دو۔ میں ان کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، مگر میں ان کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔ میں نے خالہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا، وہ بھی شرمندہ تھی۔ میں نے غور کیا تھا کہ میرے ساتوں بھائی سدھر چکے تھے، انہوں نے برائی چھوڑ دی تھی، خیر کے کام کرنے لگے تھے۔ میرا بھی دل موم ہو گیا تھا، میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ کچھ مہینے کے بعد میری شادی علی کے ساتھ ہونا ہے، مگر میرے دل میں بہت خوف ہے کہ اگر میرے ساتھ بھی وہ ہو گیا جو میرے بھائیوں نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا تو میرا کیا بنے گا۔ یہی خوف مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا ہے۔ ظلم ختم بھی ہو جائے تب بھی سکون ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔